الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سچ کے ہونٹوں پہ صداقت کے سوا کچھ بھی نہیں، سچ کے ہونٹوں پہ صداقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کے چہرے پہ شرافت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ معزز اساتذہ کرام و منصفین عظام اور میرے علم کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سچ اور جھوٹ کے اثرات۔ سامعین محترم، رب کریم کا پیدا کردہ نظام، اس کی بقا، اس کی صلاح و فساد، اس کی تعمیر و ترقی اس انسان کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے جہاں صداقت و امانت معاشرے کا حصہ ہو وہاں صرف انسان کے کردار نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حیوانات اور اشیاء کے معیار بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ امن و امان، اخوت و ہمدردی کے فضا قائم ہو جاتی ہے، انسانیت سے ہمدردی، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچ ایک ایسا معیار ہے جب کوئی اس صفت سے متصف ہو تو اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے حق اور سچ کو معیار رکھا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیونکہ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کا اثر قریب رہنے والوں پر بھی پڑتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ ایک کتے نے جب سچ بولنے والوں کی قریب رہنا پسند کیا تو قرآن نے اس کا مقام بھی بلند کیا۔ یہ سچ کا اثر ہے۔ نبی کا مقام تو بہت بلند ہی ہے لیکن سچ ایک ایسا عمل ہے جس کا اثر انبیاء کے اعمال میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اس بات کی گواہی قرآن دیتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ الرَّسُولَ النبیٰ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیٰ۔ العرض انبیاء کے انکار میں، گفتار میں، سکوت میں ہر جگہ سچ نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، جہاں سچ انسان کی کردار سازی پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہاں جھوٹ انسان کی مقام کو گرا دیتا ہے۔ اعتماد کا معیار جب اٹھ جاتا ہے تو پھر رسوائی اس انسان کی مقدر بن جاتی ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے بگڑ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خرید و فروخت کے وقت دونوں نے سچائی سے کام لیا، ہر بات کو کھول کر بیان کیا تو ان میں برکت ہوتی ہے، لیکن کوئی بات چھپائی یا جھوٹ شامل ہو جائے تو ان کے اثرات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس جھوٹ کے اثر دنیاوی زندگی میں کچھ اس طرح کے غیر مسلموں کے معاشرے میں بھی اسے تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ بات اگر آخرت کی جائے تو جھوٹ انسان کی ہدایت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حق تعالی شان ہو اس ہدایت کو چھین کر فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اس لیے فرمایا ولا تقفوا ما لیس لک بہ علم، کیونکہ جھوٹ ایک لعنت وبا ہے جسے انسان کے اپنے ایمان پر بھی اثر پڑتا ہے اور دوسروں کے معاشرے میں بھی فساد کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، نبی سچا تھا، مشرک جھوٹے تھے، قرآن سچا تھا، ان کی کہانیاں جھوٹے تھی۔ تب ایک مشرک نے قرآن کے مقابلے میں جھوٹی کہانیاں سنانا شروع کیا، حتیٰ کہ اپنے ایمان کو کھو دیا اور معاشرے میں فساد پھیلا دیا۔ سامعین مکرم، آج ہم اسلام کے نام لیوا ہے، یہی اسلام
تو سراسر حق اور سچ کا درس دیتا ہے۔ اسلام ریاست کی فلاح چاہتا ہے، انسان کی فلاح سچ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچ کی عادت بنا کر جھوٹ پر لعنت بھیجے تاکہ کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ آخر میں شاعر میر تقی میر نے کیا خوب کہا، سچ کہا اور کہا بھی کیا خوب کہا، سچ کہا اور کہا بھی کیا خوب کہا، سچ ہمیشہ ہوا ہے زہر کا جام، وما علینا الا البلاغ المبین۔